یہ قائم حجت علیہ السلام بواز بلند صلوات خاندان نے عصمت و طہارت پہ مل کر بواز بلند آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرے صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات بھیج دیں۔ بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی بزرگان مذہب و ملت،
برادران ایمانی کرم ہے، حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری شہرگ حیات میں دوڑتے ہوئے لہو کے اندر غم حسین کی حرارت بھر دی، جس کے سبب سخت موسموں میں بھی ہمارا لہو سرد نہیں پڑتا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے وہ فہرست عزاداران حسین جس میں نام آدم لکھا ہے، نام نوح لکھا ہے، نام ابراہیم لکھا ہے، انہی عزاداروں کی فہرست میں ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کے نام بھی لکھے۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ آج دنیا کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عمل انجام دے دو کہ تمہیں دل سے کوئی دعا دے دے، یعنی دعا حاصل کرنے کے لیے لوگ بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کیجیے گا، اپنی تقدیر کو سلام کیجیے۔ آپ جتنی دیر یہاں رہتے ہیں حسین کی ماں آپ کو دعائیں دیتی رہتی ہے، جتنی دیر یہاں رہتے ہیں پنجتن پاک آپ کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ساری کائنات کی دعائیں ایک طرف، لب زہرا سے نکلی ہوئی دعائیں ایک طرف۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ کہ دی جانے والی دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں، تو یاد رکھیے گا کائنات کی دعا اور ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، لیکن زہرا اس بی بی کو کہتے ہیں جو دعا یہاں دیتی ہے خود ہی قبول بھی کرنے والی ہے۔
یا بی بی جزا دے یا علی آپ نے غور فرمایا وہ بی بی جو خود دعاؤں کو قبول کرتی ہے، اگر وہ بی دعا دے تو پھر اب اس دعا کی قبولیت میں کوئی گنجائش ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کا صاحب دعائے زہرا قبول ہوئی آپ کے حق میں، اس کی دلیل کیا ہے؟ سنیے، زہرا کی دعا عزاداروں کے حق میں قبول ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ ارے اس کی دلیل عزاداروں کا موجود ہونا ہے۔ 14 صدیوں سے تو دنیا مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، کوئی دعا تو ہے جو ہمیں بچائے ہوئے۔ ایک ایک عزادار کا وجود بتا رہا ہے کہ زہرا کی دعا ہمیں لگ رہی ہے، ورنہ اس کائنات میں ہم کہاں ہوتے۔ تو عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہے، ہدایت اور نجات۔ میں نے اب تک یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ پہلے ہدایت چاہیے ہے، بعد میں نجات ملے گی۔ اب یہ ہدایت کی ضرورت کیوں پڑی؟ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ تاکہ وجود بشر سے نجاستوں کا خاتمہ ہو، طہارتوں کا سلسلہ ہو۔ جہاں ہدایت نہیں ہے وہاں نجاست ہے، جہاں ہدایت ہے وہاں طہارت ہے۔ تو جب ہدایت طہارت کے لیے ہے تو پھر ہدایت لینے کے لیے انہی کے پاس چلنا چاہیے جن کے لیے آئے تطہیر اتری۔ اللہ اکبر۔ جن کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی وہ ہدایت دیں گے تاکہ نجاست دور ہو۔ تو اب سب سے پہلے یہ غور کرنا پڑے گا نجاستیں ہیں کتنی۔ بات شروع کروں؟ تیار ہیں آقا کے چاہنے والے؟ نجاستیں ہیں کتنی؟ تو اگر ہم فقہی کائنات میں جائیں گے تو وہ تو بہت طویل فہرست ہے۔ آئیے عقیدے اور ایمان کی کائنات میں آئیے، مذہب وہ نجاستیں جو ظاہر ہے وہ کتنی بتا رہا ہے۔ تو جب مذہب سے پوچھا کہ ایک بشر کو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے کتنی نجاستوں سے پاک ہونا پڑے گا تو مذہب نے آواز دی 3 نجاستیں۔ ہائے 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 ہائے، مذہب نے کیا آواز دی؟ 3 نجاستیں۔ کون کون سی؟ پہلی نجاست ہے شرک کی، یہ وہ نجاست ہے 7 سمندروں کے پانی میں غوطے پہ غوطے دلوائیے، اگر توحید کا قائل نہیں ہے تو پاک ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا نجاست اول کون سی ہے؟ نجاست اول شرک۔ دوسری نجاست کفر۔ شرک بھی خطرناک نجاست، کفر بھی خطرناک نجاست، مگر ایک تیسری نجاست ہے جو سب سے خطرناک ہے، اس نجاست کا نام ہے نفاق۔ ہاں سبحان اللہ، اس نجاست کا نام ہے نفاق۔ تو نجاستیں کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ شرک کی نجاست، کفر کی نجاست، نفاق کی نجاست۔ اب ہم اس کو کیا کریں؟ تعداد ہی 3 ہے۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، آپ کو جو سمجھنا تھا آپ نے سمجھا۔ میں کہنے کا ذمہ دار، آپ سمجھنے کے ذمہ دار۔ نعرہ حیدری۔ تو اب نجاستیں کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ شرک کی نجاست 7ویں ہو گئی ہے، آج تکلف نہ کیجیے گا۔ شرک کی نجاست، کفر کی نجاست، نفاق کی نجاست۔ کہاں نہائے جو شرک کی نجاست چلی جائے؟ کس گنگا میں اشنان کرے جو کفر کی نجاست دھل جائے؟
کس پانی سے غسل کرے جو نفاق کی نجاست چلی جائے؟ ان کا صاحب دریاؤں میں غوطے لگانے سے نہ شرک کی نجاست جائے گی، نہ کفر کی نجاست جائے گی، نہ نفاق کی نجاست جائے گی، تو پھر جائے گی کیسے نجاست؟ کہ اگر نجاست شرک کو دور کرنا ہو تو آپ کو کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ تو شرک کی نجاست دور کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی، شہر شہر پھرے، گاؤں گاؤں گئے، قریہ قریہ گئے، بستی بستی گئے، لوگوں سے پوچھا، لوگوں سے جانا، علماء سے سوال کیا، معرفت رکھنے والوں سے سوال کیا، بھائی شرک کی نجاست کیسے جائے گی؟ سب نے ایک ہی مشورہ دیا، کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی بندے نے کلمہ توحید پڑھا، شرک کی نجاست چلی گئی۔ اب ہے کفر کی نجاست، یہ کیسے جائے؟ عالم اسلام چیخ اٹھا، آپ کو کہنا پڑے گا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے عبد و رسول ہے۔ تو شرک کی نجاست بھی گواہی سے جائے گی، کفر کی نجاست بھی گواہی سے جائے گی۔ لا الہ الا اللہ کہا، شرک کی نجاست گئی، محمد الرسول اللہ کہا، کفر کی نجاست گئی۔ نجاستیں یہیں پر ختم ہوتی، ہم بھی سمجھ لیتے بھئی یہی اسلام ہے، لیکن ابھی تو سب سے خطرناک والی نجاست باقی ہے، نفاق کی نجاست۔ دنیا والوں یا تو کوئی تیسرا کلمہ لے آؤ یا علی ولی اللہ کو مان لو۔ یہ علی ولی اللہ ہے جو نجاست نفاق کو دور کرتا ہے۔ نفاق وہ دیمک ہے جو سب کو کھا جاتا ہے۔ نفاق دور ہوگا علی ولی اللہ کہنے سے۔ میں کہوں نہ مانیے، مگر جس نبی کے کہنے سے دین کو مانا، جس نبی کے کہنے سے اللہ کو مانا، جس نبی کے کہنے سے شریعت کو مانا، اس کا کہنا تو مانیے گا۔ انہوں نے کہا پڑھو تو صحیح، پیغمبر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی حبک تقوی والایمان و بغضک کفر و نفاق۔ یا علی آپ کی محبت تقوی اور ایمان ہے، آپ کا بغض کفر اور نفاق ہے۔ وہ کہا قرآن سے ثابت کیجئے کہ 3 کلمے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن تو آپ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سارا وقت آپ کا اسی قرآن کے لیے نکلتا ہے، تو ہم تو یہ توقع رکھتے تھے کہ آپ ہمیں سمجھائیں گے۔ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں دکھائیے۔ آئیے، رعونت تو بہت ہے آپ کے دماغ میں، فرعون کا ڈوبنا یاد ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے، فرعون کا غرق ہونا یاد ہے؟ کہاں؟ ہاں، تو جب غرق ہو رہا تھا تو کیا ہوا تھا؟ ذرا دماغ کی ڈائری کھولیے، ذرا حافظے کی بیاس کے اوراق الٹیے، ہوا کیا تھا؟ کہ بھئی جب موسیٰ نکلے، راستہ بنا دریا میں، عصا مارا، راستہ بنا، موسیٰ نکلے، پیچھے سے لشکر فرعون آیا، بیچ نیل میں پہنچا، مشیت نے پانی کو حکم دیا اب اسے اس کی حیثیت تک پہنچاؤ۔ یہ پانی جو دیوار بنا ہوا تھا یہ ملنا شروع ہوا۔ کہیے تو فقرہ کہہ دوں، پہلی بار کہنے جا رہا ہوں جملہ، لیکن مجھے امید ہے آپ ضرور میرا دل بڑھائیں گے۔ میں نے زمین کو فشار کرتے ہوئے سنا ہے، پانی کو فشار کرتے پہلی بار دیکھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ادھر سے پانی، جناب
جناب علی زمین کو فشار کرتے ہوئے، کہ زمین فشار کرتی ہے، دباتی ہے، مگر یہ پہلا منظر ہم نے دیکھا، پانی فشار کر رہا ہے۔ یہ جو راستہ بنا ہوا ہے، ادھر سے چل رہا ہے پانی، ادھر سے چل رہا ہے پانی، بیچ میں فرعون اور لشکر فرعون غرق ہونے لگا۔ ادھر دیکھیے، گھٹنوں گھٹنوں پانی نہیں، پہلے ٹخنوں ٹخنوں پانی، پھر گھٹنوں گھٹنوں پانی، پھر کمر کمر پانی، پھر گلے گلے پانی۔ بھئی یہ جو گلے سے پانی ابھرنے لگا، اب اس کی سمجھ میں آیا، تڑپ کے کہنے لگا میرے معبود بچا لے، آمنت باللہ رب موسیٰ و ہارون، معبود مجھے بچا لے، میں تجھ پر بھی ایمان لایا، موسیٰ پر بھی ایمان لایا، ہارون پر بھی ایمان لایا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں، بھائی پڑھیے قرآن مجید تو کیا کہہ رہا ہے، میں موسیٰ کے رب پر بھی ایمان لایا، ہارون کے رب پر بھی ایمان لایا۔ ارے خالی موسیٰ کہہ دیتا، ہارون کا نام کیوں لے رہا ہے؟ کہ بھئی ہارون ہے وسیع موسیٰ۔ معلوم ہوا اتنا فرعون بھی جانتا ہے خالی نبی کا کلمہ کام نہیں آتا جب تک کہ وسیع کا کلمہ نہ پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا، یا علی آپ کی مثال میرے لیے ویسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ رب موسیٰ و ہارون دونوں کے رب پر ایمان لایا۔ موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ، تمہارے رب پر بھی ایمان لایا، ہارون کے رب پر بھی ایمان لایا۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ ڈوبتا رہا، اللہ نے بچایا نہیں۔ معبود کیوں نہیں بچایا؟ کہ ایک بار ہمیں بلاتا۔ موسیٰ کے رب پر ایمان، ہارون، خدا حسین کا واسطہ، ہارون کے رب پر ایمان، معبود ایمان تو لا رہا ہے، بچاتا کیوں نہیں؟ آخری صف تک کے لیے تحفہ ہے آپ کی خدمت میں، بچا لے، ایمان ہی شرط ہے نا، کلمہ تو پڑھ رہا ہے، بچا لے، اللہ آواز دے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں میری بارگاہ میں عام پھنسے کا اسلام قبول نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، عام پھنسے کا اسلام قبول نہیں ہے کہ جب جان پہ بنائے، جب جان پہ بنائے تو معلوم ہوا کہ اسلام قبول کر رہے۔ اب سمجھے ابو سفیان کا اسلام بھی اسی طرح کا ہے، نہیں بچایا، فرعون غرق ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہادی سے ٹکراتا ہے اس کا نتیجہ ڈوب جانا ہے، اس کا نتیجہ غرق ہو جانا ہے۔ موسیٰ بچے تو موسیٰ کو کس نے بچایا؟ موسیٰ کو کس نے بچایا؟ نام لوں کلیجہ گز بھر کا ہو جائے گا۔ علی آئے یا سرکار خطیب انقلاب مولانا عباس شاہ صاحب قبلہ نقوی بہت اچھے خطیب ہیں، بے مثل، اور شاعر بھی ہیں مولا کے۔ کیا عمدہ شعر فرمائے ہیں انہوں نے۔ فرماتے ہیں کہ سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، یہ چھوٹے چھوٹے دماغوں میں کوئی علی سماتے ہیں۔ چمن چمن گلی گلی علی 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 علی، چمن چمن گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی۔ نعرہ حیدری۔ سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا، سوچ رہا ہوں سوچ رہا ہوں سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں۔ ارے سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں، سوچ
سوچ رہا ہوں، آپ کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے تو میرا بھی دل بڑھتا ہے، سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں۔ یہاں پہ جب شاعر عاجز آ جاتا ہے تو بزبان ممدوح کہتا ہے، اب مولا کی زبانی وہ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شافع محشر میرا بھائی، مولا حسین کا واسطہ ہے۔ دوسرا مصرع سنیے گا، سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں، شافع محشر میرا بھائی، شافع محشر میرا بھائی، شافع محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، ارے میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر میں۔ سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر۔ ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے، ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خان۔ مولائیو دہلیز نجف پر اپنے سر کو وارنے والے بیٹھے ہیں، ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خان، توریت و انجیل میں بھی ہوں ورق ورق پر میں۔ اہل معرفت بیٹھے ہیں، اہل عرفان بیٹھے ہیں، سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر میں۔ ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خان، توریت و انجیل میں بھی ہوں ورق ورق پر، میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے۔ کوئی بات نہیں، میرے لقب کا مولا کہتے ہیں میرے لقب کا غاصب کاذب جھوٹا ابن جھوٹا، میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے۔ ارے فاتح خیبر میرا لقب صدیق اکبر میں ہے۔ اب قطع بند سنیے گا جس کے لیے یہ اشعار سنائے، خدا سرکار خطیب انقلاب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ عجیب قطع بند کہا ہے، سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر میں۔ ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خان، توریت و انجیل میں بھی ہوں ورق ورق پر میں، میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے۔ فاتح خیبر میرا لقب صدیق اکبر۔ تاریخ کے بونے اپنی آنکھیں کھولیں، وہ فرماتے ہیں دوش نبی پر دوش نبی پر دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا۔ خدا حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر پورے قد سے بھی آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو ان مصروں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا کہ عرش کا تارا چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں۔ اللہ اکبر۔ یا میری شہزادی جزا دے یا علی، دوش نبی پر دوش نبی پر دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کا تارا چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں۔ ارے چھو سکتا تھا عرش کا تارا، پھر بھی کیوں چھوتا اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں۔
چھو سکتا علی علی دم دم علی ہر دم علی علی ہر دم علی علی نعرہ حیدری یا علی چھو سکتا تھا عرش کا تارا، پھر بھی کیوں چھوتا؟ اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر، میں زہرا آیا تھا ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں، مجھ سے زیادہ آپ اس دنیا کے بارے میں اور ستاروں کی چال کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کو بہتر خبر ہوگی کہ ایک ستارہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ستارہ ایک دروازے پر کیسے آ گیا؟ اتنا بڑا ستارہ ایک دروازے پہ کیسے آ گئے؟ ایک دروازے پہ کیسے آ گیا؟ بات دو صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تو یہ مانیے کہ علی کا دروازہ، گھر کا دروازہ اتنا بڑا ہوا کہ ستارے کو آنے میں زحمت نہ ہوئی، یا پھر یہ مانیے کہ ستارے نے آ کے یہ بتایا چاہے جتنے بڑے ہو ان کے در پر آنا تو چھوٹے بن کے آنا۔ دروازہ علی کا وسعت اختیار کر لینا حیرت کی بات نہیں ہے۔ علی ہی کا تو بیٹا حسین ہے، دیکھتے نہیں اربعین میں کتنے لوگ جاتے ہیں، کیا جگہ چھوٹی پڑتی ہے؟ اللہ اکبر۔ دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کا تارا چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر، میں چھو سکتا تھا عرش کا تارا، پھر بھی کیوں چھوتا؟ اس کو جب بلوا لیتا ہوں۔ اب یہاں تک آ گیا ہوں تو کہیے میر انیس کا ایک بند پڑھ دوں گا، کیا نام ہے، سنتے ہی خوش ہو جاتے ہیں چاہنے والے۔ دلوں کے دروازے کھولیے، دھڑکنوں کو تیز کیجئے، مصرعات کی نظر۔ سرکار انیس کہتے ہیں آئے زباں پر نام علی ولی کا جب، مصرے پر نہ بولے اگر دوسرے مصرے پہ تو ایزا ہوگی۔ آئے زباں پر نام 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 علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب۔ یا علی میری آقازادی دزادے بالکل جو پیچھے بیٹھے وہ بھی میرے ساتھ شریک ہو، نعرہ حیدری۔ میری آقازادی اچھا رکھے آپ کو، ان بلند ہوتے ہوئے بازوؤں کو بی بی دیکھ رہی ہے۔ نعرہ حیدری۔ آئے زباں پر نام، آئے زباں پر نام علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب، ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب۔ آلام و رنج و درد و علم صدمہ و تعب، ہائے اردو، آلام و رنج و درد و علم صدمہ و تعب، ارے آتے ہی ان کا نام ہوا ہو گئے یہ سب۔ نوجوانوں ہوا ہو گئے، بھاگ گئے۔ آئے زباں پر نام علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب، آلام و رنج و درد و علم صدمہ و تعب، آتے ہی ان کا نام، آتے ہی ان کا نام، آتے ہی ان کا نام ہوا ہو گئے یہ سب، ہوا ہو گئے یہ سب۔ ارے دل نے خفی کہا تو زبان جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی۔ آئے ہائے ہائے یا علی، یا علی، یا علی، یا
آئے زباں پر نام علی ولی کا جب ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب، آلام و رنج و درد و علم صدمہ و تعب آتے ہی ان کا نام ہوا ہو گئے۔ یہ سب دل نے خفی کہا تو زبان نے جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے۔ میں علی کی مدح سنا رہا تھا، آپ کیوں اچھلے جا رہے تھے؟ یا آپ کیوں اتنے خوش ہو رہے تھے کہ اگر اجازت ہو تو ایک پھر لفظ صرف کروں، ایسے خوش ہو رہے تھے کہ پھولوں نہ سماتے تھے؟ ایسا کیوں ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی مٹی کو ہماری ولایت کے پانی سے گوندا گیا۔ جب میں نازک باتیں پڑھنے لگتا ہوں تو آپ ٹالنے لگتے ہیں۔ ہمارے شیعوں کی مٹی کو ہماری ولایت کے پانی سے گوندا گیا ہے۔ فلسفہ سمجھے کیا ہے؟ ہر گھر میں آٹا تو گوندا ہی جاتا ہوگا جی، روٹی تو پکتی ہی ہوگی گھر میں، تو کیا آپ پانی لے کے کسی چیز میں رکھ کے آٹے کا ایک ایک ذرہ اس میں ڈبوتے ہیں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اوکا صاحب ایسا نہیں کرتے۔ پھر کاسی میں آٹا لیتے ہیں برتن میں، اس میں بیچ میں ذرا سی جگہ بناتے ہیں، اسی میں پانی ڈال دیتے ہیں۔ پھر کہا یہ پانی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو آٹے کے ایک ایک ذرے تک پہنچا دے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی مٹی کو ہماری ولایت کے پانی سے گوندا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں، کبھی آپ صرف سبحان اللہ کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں، کبھی دل اور تڑپتا ہے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کبھی دل اور تڑپتا ہے آپ بالکل عجیب کیفیت میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا صاحب یہ پورے قص سے کھڑے ہو کے واہ واہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ سر سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے تک ان کی ولایت ہی ہمارے خون میں بہہ رہی ہے۔ اب یہ کہ یہ کیا ادھر فضائل علی واہ واہ، ادھر منقبت علی واہ واہ، ادھر علی کا قصیدہ واہ واہ، یہ واہ 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 واہ، ہاتھ اٹھائے چلے جا رہے ہیں، واہ واہ ہاتھ اٹھائے چلے جا رہے ہیں، واہ واہ۔ ارے دنیا والے ہوش کے ناخن خریدو، ہم تو علی کے نام پر ایک ہی ہاتھ اٹھا رہے، نبی نے غدیر میں کہا علی 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 قبر کے باہر جو کچھ کر لے تیری قبر کے اندر دل نے خفی کہا تو زبانی عقدے ہزار کھل گئے جب، تو ہدایت علی دیں گے، اس لیے کہ علی ہدایت کا نشان ہے۔ یا علی انت منار الہدا، اے علی آپ ہدایت کے مینارہ ہیں۔ مینارہ ہدایت کا نام ہے علی مرتضی۔ توجہ فرمائیے گا،
مینار ہدایت کا نام ہے علی مرتضیٰ کہ سلام ہو حضرت پر. اچھا تو لا الہ الا اللہ شرک گیا, محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ نفاق گیا. اچھا اب آئیے واقعہ ایک نظر کروں اور گفتگو تمام کروں, مگر یاد رہ جائے گا. اس سے ملتے جلتے واقعے میں نے تاریخ میں پڑھے, لیکن یہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے, جو میں دہرا رہا ہوں. مسجد النبوی ہے, چھلک رہی ہے. ظاہر کووڈ کا دور نہیں تھا تو اس طرح دور دور بھی لوگ نہیں بیٹھے تھے, بالکل سٹے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہوتا کیا ہے, نیا شوق خطرناک ہوتا ہے. نیا شوق خطرناک ہوتا ہے. بات یہ تھی کہ پرانے کافر نئے مسلمان ہوئے تھے, تو زندگی کے سارے سجدے ایک ہی وقت میں کر لینا چاہتے تھے. تو مسجد النبوی پیک جاتی تھی, انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا, وقت سے پہلے پیک. ایک سے ایک نمازی, ہر نمازی صحابی, مسجد پیک ہے بالکل. پیغمبر ہے محراب عبادت میں. جملہ کہوں, حقیقت نماز نماز کی امامت کر رہی ہے. پیغمبر جان نماز ہیں, پیغمبر ہے محراب میں, صفوں پر صفیں. اسے آپ صرف زیب داستہ نہ سمجھیے گا, سچی بات یہ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ طاقتور ہیں, ہم جیسا کمزور اگر جاتا تو ہمیں تو جگہ ہی نہ ملتی. ایسی مسجد پیک تھی. ابھی نماز تمام ہوئی کہ اتنے میں دروازے مسجد سے ایک عجیب الخلقت شخص داخل ہوا, ہیبت ناک چہرہ کہ دیکھ لے تو ڈر جائے. بڑی کریہ آواز میں, ڈراؤنی آواز میں, بھیانک آواز میں وہیں سے اس نے چلا کے کہا, این محمد. تھکے تو نہیں؟ این محمد. اس کی آواز مسجد میں گونج اٹھی. بڑے بڑے مضبوط لوگ تھے مگر دل کمزور تھے سب کے. فطرتاً سب نے سوچا کہ آواز کدھر سے آئی, معلوم ہے دروازے کی طرف سے آئی آواز. اب جو سب نے مڑ کے دیکھا, واہ واہ پرانی عادت ہے, مڑ کے دیکھا یہ تو عجیب الخلقت کھڑا ہوا ہے. جو اسے دیکھا تو ایسا لگا کہ خود ہی روح بدن کا ساتھ چھوڑ دے گی. ایک نے دوسرے کو کونی ماری, کہا آج تو مارے گئے, یہ کوئی خطرناک لگ رہا ہے آنے والا, دیکھو کیسا وحشی نظر آ رہا ہے. اس نے پھر کہا اے محمد. آپ یقین کریں کہ کسی کو اتنی ہمت نہ ہو سکی کسی کی جو یہ کہہ دے کہ ادھر سے آ جا, یہ ہے جو جہاں کھڑا تھا وہیں سے اشارہ کر رہا تھا, سنو ادھر محراب میں ہے, ادھر ہی سے چلے جاؤ. خالی ہنس کے نہ ٹالیے گا, یہ پھپولا ہے جو پھوڑ رہا ہوں. ہائے رے غربت پیغمبر, کرے ادھر ہی سے چلے جاؤ, محراب میں ہے. اب وہ جو چلا ہمیں آپ کو کوئی رستہ نہ دیتا, وہ جو چلا تو مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا. کہاں کی صف اور کہاں کے نمازی, رستہ ملتا گیا, آ کے محراب میں کھڑا ہوا, محراب کے سامنے.
پیغمبر اسلام مڑے، اسے دیکھا کہ تو انسان تو ہے نہیں. سبحان اللہ، تو انسان تو ہے نہیں. اس نے کہا سچ پہچانا محمد، میں انسان نہیں ہوں. یاد رہے محمد کہہ رہا ہے، رسول نہیں کہہ رہا ہے. کہ تو انسان تو ہے نہیں، کہ سچ پہچانا میں انسان نہیں ہوں، میں قوم جین سے تعلق رکھتا ہوں. تو کہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا. پیغمبر نے دیکھا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کہنے لگا محمد میں اس لیے آیا ہوں میرے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دو. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے تیرے ہاتھوں کو کھول کے دوں گا میں، مگر تجھے پہلے یہ بتانا پڑے گا کب بندھے، کیوں بندھے، کس نے باندھے. نعرہ حیدری. کب بندھے، کیوں بندھے، کس نے باندھے. کہنے لگا محمد یہ تو بڑی طویل داستان ہے کہ بتانا تو پڑے گا، سب سن رہے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. کہنے لگا اے محمد، وہ زمانہ جب طوفان نوح آیا تھا، میں دشمن نوح ہوں، میں نے دیکھا نوح کشتی میں سوار ہو گئے، طوفان آ گیا، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، سردار، میرے کہنے میں میری ساری قوم چلتی ہے. میں نے دیکھا کہ اب نوح بچ جائیں گے. مجھے اپنے بازوؤں کی قوت پر بڑا ناز تھا. آخری صف تک کے لیے سب کے ہاتھ بلند ہو، میرا دل چاہتا ہے آپ کے مولا، اپنے مولا کی بات کہنے جا رہا ہوں. کہتا ہے کہ محمد میں نے دیکھا کہ اب نوح بچ جائیں گے. میں ایک مرتبہ غصے میں آگے بڑھا، مجھے اپنی کلائیوں پر بڑا ناز تھا. آگے بڑھ کے میں نے کشتی نوح کو پکڑا اور چاہا کہ نوح سمیت کشتی کو پانی میں ڈبو دوں کہ اتنے میں نوح نے جانے کسے پکارا. اتنے میں نوح نے جانے کسے پکارا. سرکار نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ بس نہ پوچھو محمد، ادھر نوح نے پکارا، میں نے دیکھا موجوں پر رہوار کو دوڑاتا ہوا. اب سمجھے جو شک کرتے ہو امام جب آئیں گے پانی پر مسلح کیسے بچھائیں گے، یہ دیکھو پوتے کس کے آئے. رہوار کو دوڑاتا ہوا آیا اور آتے ہی اس نے اپنے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھ باندھ دیے. ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھ پکڑے. صلوات پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسماعیل کی مثال بت کی سی ہے، روز قدموں میں گرتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات. کنویں نے بلایا، وہ آیا، ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھ باندھ دیے اور اس کے بعد منہ کی طرف دیکھ کے کہا اب مطمئن رہو، میں جا رہا ہوں، کوئی مشکل آئے تو آواز دینا. واہ واہ، کیا ذرا دل سے کہیے علی، یہی رہتے ہیں نا، کہیے ایک بار ہائے علی. علی کا نام بھی میر تقی میر کا شعر ہے. علی کا نام بھی کیا مظہر خلاق یزداں ہے.
علی کا نام بھی کیا مظہر خلاق یزداں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جمع ہے، حرز طفلاں ہے۔ علی کا نام بوڑھا لے تو اس کے لیے عصا بن جائے، جوان علی کا نام لے تو تلوار بن جائے، بچہ علی کا نام لے تو تعویذ بن جائے۔ علی کا نام بھی کیا مظہر خلاق، میری شہزادی جزا دیں آپ لوگوں کو، کیا مظہر خلاق یزداں ہے۔ یا علی، یا علی، یہ کہہ کے وہ آنے والا چلا گیا، نوح بچ گئے۔ پیغمبر نے کہا تو جب سے تو اسی حالت میں ہے؟ کہا محمد جب سے اسی حال میں ہوں، تو تو نے کوشش نہ کی کہ تیرے ہاتھ کھلے؟ کہنے لگا نہ پوچھو محمد، میں نے بھی کوشش کی، میری قوم نے بھی کوشش کی، بہت نازک بات ہے، میں نے بھی کوشش کی، میری قوم نے بھی کوشش کی۔ اس کا مطلب یہ جسے یہ سزا دے اسے قوم بھی بچا نہیں سکتی۔ قوم نے بھی کوشش کی مگر ٹس سے مس نہ ہوا، ایسے ہی ہاتھ بندھے ہوئے۔ پیغمبر نے کہا تو پھر میرے پاس کیوں آیا؟ میرے پاس پھر کیوں آیا؟ جب ایسی بات ہے تو پھر میرے پاس تو کیوں آیا؟ کہنے لگا محمد پوچھا ہے تو سنو، آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا کہ ایک فخر نوح آیا ہے، میں نے سنا ایک فخر نوح آیا ہے، تو میری سمجھ میں بات آئی اگر کوئی میری مشکل آسان کر سکتا ہے تو وہ فخر نوح ہی آسان کر سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ میرے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیں۔ مسجد بھری ہوئی ہے، سب کے سب باتیں سن رہے ہیں کہ وہ کیا کیا کہہ رہا ہے۔ اب رسول اللہ سے کہہ رہا ہے میں نے سنا کہ فخر نوح آیا ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا، میری مشکل اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ فخر نوح ہے۔ اب آپ میرے ہاتھوں کو کھول دیجئے۔ ابھی اتنی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں دروازہ مسجد کھلا، علی مرتضی مسجد میں داخل ہوئے۔ سب بولیے گا مل کے، ارے مسجد میں علی آئے، صحابہ کی جان میں جان آئی۔ جیسے ہی علی پر نظر پڑی ہر کوئی تڑپ تڑپ کے کہنے لگا یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے۔ واہ واہ، مصیبتوں میں ہم یا علی کہے تو بدعت ہے، تم یا علی کہو تو جائز ہے۔ بات کو سمیٹ رہا ہوں، یا علی سمیٹ رہا ہوں بات کو، یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے۔ ایک دم سے مسجد میں شور اگر اٹھے، اللہ کا گھر علی علی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سبحان اللہ، اللہ کا گھر علی علی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ظاہر ہے کہ جب ایسا شور اٹھے گا تو ہر کوئی ملک کے دروازے کی طرف دیکھے گا۔ اس نے بھی دیکھ ہی لیا، اس نے بھی دروازے کی طرف دیکھ ہی لیا، جیسے ہی دیکھا سہم گیا اور گھبرا کے رسول عربی کی پشت پر چھپنے لگا۔ پیغمبر نے اس کا گریبان پکڑا کہ سامنے آ، چھپتا کیوں ہے؟ سامنے آ، چھپتا کیوں ہے؟ کہنے لگا اے محمد ڈر لگ رہا ہے۔ کہ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہ جو یہ جوان آ رہا ہے اسی سے ڈر رہا ہوں۔ کہ اس سے کیوں ڈرتا ہے؟ یہ تو میرا بھائی علی ہے۔ کہا رہے یہی تو وہ ہے جس نے میرے
یہی تو وہ ہے. حیدری یا علی یا علی یا علی کہ یہی تو وہ ہے جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے. پیغمبر بھی خدا کے پیغمبر ہیں. مسکرا کے کہا اچھا تو اگر اس نوجوان نے ہاتھ باندھے تھے تو پھر یہی کھولے گا. واہ 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 واہ. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کھول دیجئے اس کے ہاتھ. پیغمبر کہیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں جسے علی سزا دے دے نہ اسے میں معاف کرتا ہوں نہ خدا معاف کرتا ہے. تو چھپ رہا ہے چھپ جانے دیجئے. پیغمبر کہیں گے علی کا دشمن میری پناہ میں. یہ کیسے؟ ادھر آ, یہ تو میرا بھائی ہے اس سے کیوں ڈرتا ہے؟ کہ یہی تو وہ ہے جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے. پیغمبر نے کہا اس نے ہاتھ باندھے تھے تو یہی کھولے گا. آواز دی یا علی. کیا حکم ہے یا رسول اللہ؟ کہ میرے قریب آؤ. قریب آئے. کیسے پہچانا؟ نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلانے والے علی نے مسکرا کے کہا ہاں پہچان لیا یا رسول اللہ. کہ اس کے ہاتھ باندھے تھے. کہاں؟ کہ آپ کھول دو. کہ آپ کے حکم میں کوئی عذر نہیں مگر میری جانب سے ایک شرط ہے. ہاں ایک شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہ یہ پہلے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیے امام اگر کسی کی زندگی چھوڑ دے اس کا مطلب آنے والے وقتوں میں کوئی واقعہ ہونے والا ہے. ورنہ جنگ بیر العلم کو جیتنے والا علی اسے قتل کرنے میں کتنی دیر لگتی. آواز دی یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہہ دے میں اس کے ہاتھ کھول دوں گا. بات تمام ہو گئی. ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں. پیغمبر نے اس کی طرف دیکھا. کیوں قبول ہے؟ کہا ہاں بالکل قبول ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے ہی کلمہ پڑھا علی مرتضیٰ اٹھے چاہ کے بغیر میں ہاتھ کھولے. رسول اللہ نے کہا یا علی ابھی رک جاؤ. ہائے 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 یا علی ابھی رک جاؤ. کہ یا رسول اللہ میری شرط تو پوری ہو گئی. کہ تمہاری شرط پوری بھی ہے میری کہاں؟ کہ آپ کی شرط کیا ہے؟ کہ میری شرط ہے علی ولی اللہ. علی ولی اللہ. اب پورا واقعہ میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. کوئی نتیجہ نکالا؟ جب علی ولی اللہ کہا تو پیغمبر نے کہا یا علی اب اس کے ہاتھ کھول دو. منظر آ گیا ذہن میں. لا الہ الا اللہ کہتا رہا ہاتھ بندھے رہے. دیکھیے گا میری طرف. محمد الرسول اللہ کہتا رہا. ہاتھ کب کھلے؟ جب علی ولی اللہ کہا. کہیے تو کہہ دو اس کا مطلب یہ ہے اب جو بھی علی ولی اللہ نہ کہے گا اس کے ہاتھ بندھے رہیں گے. آئے 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 آئے. علی ولی یہ خدا ہے تو ہدایت اس طرح ملے گی کہ عقیدت سے دروازہ علی تک آئے دنیا. کافی رات کے پہر گزر گئے. آج کون سی تاریخ تھی محرم کی؟ جی صبح سے کئی بار پانی پیا آپ نے؟
میں دیکھ رہا ہوں ہر عزادار کے ساتھ پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے، جانے کب پیاس لگ جائے۔ میری ننھی بچیوں، پانی لیے رہنا، ہو سکتا ہے حسین کی 4 برس کی پیاسی سکینہ بلند ہو گئی آوازیں۔ آج کس کا ماتم کرنے آئے ہیں آپ؟ ایک یتیم کا ماتم کرنے آئے ہیں۔ بی بی ام فروا، آج آپ کے بیٹے کا غم منانا ہے۔ دور دور سے آئے ہیں آپ کے بچے کے سوگوار، دور دور سے آئے ہیں آپ کے بچے کے عزادار۔ آج حسن مجتبیٰ کو پرسہ دینا ہے، ان کے لال کا پرسہ دینا ہے۔ ارے آج اس بیٹے کی مصیبت بیان ہوگی جس کے بابا کا جنازہ تیروں سے چھلنی کیا گیا تھا۔ ایسے مظلوم پدر کا پسر ہے قاسم، اکیلا جنازہ ہے جو گھر سے نکلا پھر واپس گھر آیا۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ جب جنازہ حسن کا نکلا، حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے، رونے کو تو یہی کافی ہے نانا کے پہلو میں نواسے کو دفن نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن جب جنازہ واپس آیا، کفن کس رنگ کا پہنایا جاتا ہے؟ سفید۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حسن کا جنازہ واپس آیا، زینب کبریٰ دیکھ کے غش کھا گئی، اور جب ہوش آیا تو اتنا پوچھا، حسین میں نے سفید کفن پہنا کے بھیجا تھا، یہ سرخ کیسے آ گیا؟ بہن کو کیسے بتاتے حسین کہ بھیا کے جنازے پر کیا کیا ظلم ہوئے؟ اور پھر جنت البقیع میں حسن مجتبیٰ کو ماں کے پہلو میں سلایا گیا۔ آج اسی مظلوم کے فرزند کا ماتم ہے، آج اسی یتیم کا ماتم ہے، آج اسی قاسم گل بدن کا ماتم ہے، آج اسی 13 برس کے شہزادے کا ماتم ہے۔ پرسہ دیجیے گا۔ روایت کہتی ہے کہ شب عاشور اصحاب کو حسین نے اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد خیمے کا چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا کے کہنے لگے میں بیعتیں اٹھاتا ہوں، جسے جانا ہو چلا جائے، یہ میری جان کے دشمن ہے، جسے تم میں سے جانا ہو چلا جائے، مگر کوئی نہ گیا۔ اب جو دوبارہ چراغ جلایا تو کیا دیکھا کہ انصار اپنی اپنی تلواروں کو الٹ کے نوکوں کو اوپر کیے ہوئے ہیں، قبضوں کو زمین پر رکھے ہوئے ہیں، تلوار کی نوک پر اپنے سینے رکھے ہوئے ہیں۔ فرزند رسول امتحان نہ لینا، اگر کہو تو ابھی سینوں کو دبائے، ارے تلوار پشت سے نکل جائے۔ حسین نے چاہنے والوں کا یہ جذبہ دیکھا، اللہ اکبر۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، حسین نے انصار کے لیے دعائے خیر کی۔ اس کے بعد انصار نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا ہم چاہتے ہیں کہ محضر نامے کی فہرست سنا دے۔ حسین نے محضر نامہ پڑھنا شروع کیا۔ واہ غربتا، سعید کا نام لیا، حبیب کا نام لیا، زہیر کا نام لیا، اکبر کا نام لیا، عباس کا نام لیا، ایک ایک نام لیتے رہے۔ جس کا نام آتا تھا اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا تھا کہ ہمیں کل حسین پر فدا ہونے کا موقع ملے گا، ہمیں کل آقا پر جان نثار کرنے کا موقع ملے گا۔ ایک منزل پا کے حسین رک گئے اور رونے لگے۔ غربت،
حسین رکے اور رونے لگے کہ اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا، ایک 13 برس کا شہزادہ خیمے میں داخل ہوا۔ ارے چچا جان، میں نام سن رہا تھا، سب کے نام لیے، کیا میرا نام؟ ہاں ایسے ہی رہا کیجئے، کیا میرا نام فہرست شہادت میں نہیں ہے؟ ارے میرا نام کیوں نہ لیا چچا جان؟ اتنا سننا تھا کہ حسین آگے بڑھے، بھائی کی نشانی کو کلیجے سے لگا کے ایک فقرہ کہا، میرے لال قاسم تمہارا نام بھی ہے، اور فقط تمہارا نام نہیں بلکہ تمہارے سب سے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ میں اتنا سننا تھا، قاسم نے طلب کے کہا چچا جان تو کیا فوج اشقیا خیموں میں آ جائے گی؟ اس لیے کہ میرا بھیا تو اتنا چھوٹا ہے، ارے یہ تو جا بھی نہیں سکتا میدان کی طرف۔ حسین نے آواز دی، نہیں میرے لال، میں اپنے ہاتھوں پر اصغر کو لے کے جاؤں گا، تیر ستم چلے گا، میرے اصغر کے گلے پر لگے گا، اجرکم علی اللہ۔ خوب روئے، خوب تڑپے، بلند ہو گئی آوازیں۔ لیجئے، شب عاشور گزر رہی ہے، بی بی ام فروہ نے قاسم کو بلایا، بلا کے کہا میرے لال اپنے بابا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، کل آقا پر جان فدا کرنے میں دیر نہ کرنا۔ طرف کے کہا ماں بس اجازت دلوا دینا، پھر دیکھنا آپ کا بیٹا کیسے جہاد کرتا ہے۔ ارے رات ڈھل گئی، صبح عاشورہ نمودار ہوئی، بہت رہیں گے ابھی، آہستہ آہستہ منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ صبح عاشورہ نمودار ہوئی، ایک ایک ناصر میدان کی طرف جانے لگا، اپنی جان قربان کرنے لگا، یہاں تک کہ اعزہ کی باری آئی۔ قاسم بار بار حسین کے پاس جاتے ہیں، امو اجازت دو۔ حسین قاسم کو دیکھتے ہیں، کلیجے سے لگا کے کہتے ہیں میرے لال تم میرے بھیا کی نشانی ہو۔ قاسم سر جھکا کے آ جاتے ہیں، ادھر سے ماں کی آواز آتی ہے ابھی تک تم گئے نہیں۔ اے میری ماں اور بہنیں آپ کو سلام، آپ ہی نے تو ہمیں پال کے عزا کرنے کے لائق بنایا، یہ کربلا کی ماں کا صدقہ ہے، ابھی گئے نہیں قاسم۔ ایک بیٹا قاسم طرف کے کہنے لگے اماں چچا کے پاس جاتا ہوں اجازت نہیں دیتے، تم پوچھتی ہو گئے نہیں میں کیا کروں؟ کہ جا کے پھر اجازت طلب کرو۔ آئے قاسم، چچا جان اجازت دیجئے میدان میں جاؤں، اپنی جان قربان کروں، دشمنوں کو بتاؤں کہ ہاشمی شیر کیسے لڑتے ہیں۔ نہیں میرے لال، تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ روایت کے کلمے ہیں، میری طرف دیکھیے گا کہ اب کے قاسم ماں کے خیمے کی طرف نہیں گئے، ایک خالی خیمہ تھا اس میں جا کے سر جھکا کے بیٹھ گئے، جیسے کبھی کبھی غم میں آپ ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں سر جھکا کے، ایسے سر جھکا کے قاسم بیٹھ گئے، رو رہے تھے کہ اتنے میں لگا بازو پر کچھ بندھا ہے۔ یاد آ گیا ایک تعویذ تھا جو بابا نے وقت آخر میرے بازو پہ باندھا تھا، میرے لال قاسم جب میرا بھائی حسین عالم غربت میں ہو میں تو نہ رہوں گا، میری جانب سے اپنی جان قربان کرنا۔ قاسم کے ہاتھوں پہ جیسے تعویذ ہاتھوں پہ آیا قاسم خوش ہو گئے، جلدی سے تعویذ کھولا، دوڑے ہوئے مولا کی خدمت میں آئے، آواز دی امو جان بابا کی تحریر پہچانتے ہیں نا؟
حسین تڑپ کے اٹھ کھڑے ہوئے، میرے لال کیا کہتے ہو؟ قاسم نے وہ تعویذ حوالے کیا، یہ بابا کی تحریر پڑھ لو۔ اب جو حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی، ارے حسین کا کلیجہ پھٹ گیا۔ حسن نے لکھا تھا، اے میرے غریب برادر، اے میرے مظلوم برادر، اے میرے تنہا مسافر، جب تو عالم غربت میں رہے گا میری جانب سے میرے بیٹے کو قبول کرنا۔ چلا کے رولے سے بارو، آوازوں کو نہ دبائیے، میرے غریب حسین میری جانب سے میرے لال کو قبول کرنا۔ حسین نے بھائی کی تحریر پڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ روایت کہتی ہے، پڑھ دوں فقرہ، روایت کہتی ہے کہ حسین آگے بڑھے، بھتیجے کو ایسے گلے سے لگایا اور اس کے بعد اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے۔ اس کے بعد زہرا کا لال، فاطمہ کا جانی، نینوا کا پیاسا، غریب کربلا خاک سے اٹھا، جاؤ میرے لال، خدا حافظ۔ کمزور دل کے لوگ مجھے معاف کر دیں گے، کمزور دل کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں، اتنا کہتا نہیں ہوں مگر کہہ رہا ہوں۔ حسین نے سب کو سوار کیا، مگر جب قاسم کو سوار کیا تو جانتے ہیں کیسے؟ گھوڑا لایا گیا، قاسم کو سوار کرتے وقت آگے بڑھے، آگے بڑھ کے سب سے پہلے گریبان چاک کیا۔ ہاں سمجھ گئے آزادار، گریبان کو چاک کر دیا۔ ارے نالین کے تسمے بوسیدہ، تڑپ کے کہا، امو جان یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ حسین نے رو کے کہا، میرے لال عرب میں گریبان چاک ہونا یتیمی کی نشانی ہے۔ ارے گریبان اس لیے چاک کر رہا ہوں شاید کسی ظالم کو ترس آ جائے، ارے یہ یتیم ہے۔ ماتم کرے نوجوانوں، اللہ اکبر۔ گریبان کو چاک کیا کہ گریبان اس لیے چاک کر رہا ہوں شاید کسی ظالم کو ترس آ جائے کہ یہ یتیم ہے۔ حسین ابن علی نے گھوڑے پر قاسم کو سوار کیا، قاسم میدان میں آئے، عجیب فقرہ پڑھتے تھے سرکار علامہ محسن نقوی، عجب شہادت ہے قاسم کی۔ قاسم بن کے گئے تھے، تقسیم ہو کے واپس آئے۔ قاسم میدان میں گئے، 13 برس کا سن ہے۔ ارے قاسم نے تلوار کھینچی، ابھی تلوار چلا رہے تھے، عمر سعد ملعون نے کہا گھیر کے مارو۔ ارے چاروں طرف سے فوجیں سمٹی، کسی نے نیزہ، کسی نے برچھی، کسی نے بھالا۔ قاسم روتے رہیے، روتے رہیے، 1 سے 1.5 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ارے رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کل کیا برآمد ہوا تھا؟ گہوارہ۔ کل کیا آئے گا علام، پرسوں کیا آئے گا تابوت، مگر یہ بھی تو شہید ہی ہے، اس کا تابوت نہیں گٹھری آئے گی۔ واہ غربتا، روئیے روئیے بی بی کی کنیزوں، رویا کرو، تمہارے درمیان ہی تو ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی آتی ہے۔ ذرا بیان سنو، ام فروہ یہی کہیں بیٹھی کہہ رہی ہوگی، ہائے میرا لال، ہائے میرا قاسم، ہائے میرا یتیم۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ قاسم کو گرز لگا، نیزہ لگا۔ قاسم جو گھوڑے سے گرے تو اس بے کسی سے گرے، آواز دی، یا اماں ادرکنے، اے چچا میری مدد کو آؤ، اے چچا میری مدد کو آؤ۔ حسین نے آواز قاسم سنی، میں نے مجلس تمام کر دی،
1 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں، اگر پڑھ سکا۔ اے میری شہزادی، اے میری آقازادی، یہ رونے آئے ہیں، اب شرمندہ نہ ہو آپ کی بارگاہ میں۔ وہ یہ منظر پڑھ سکے، پیش کر سکے۔ میری طرف دیکھیے، 13 برس کا شہزادہ گھوڑے پہ ہے، زخموں پر زخم، جو گھوڑے سے گرے قاسم، آواز دی ابو میری مدد کو آؤ۔ کبھی آپ نے سوچا کہ قاسم نے مدد کو کیوں بلایا؟ بات یہ تھی کہ قاسم ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے مگر زندہ تھے، زندگی ہی میں گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے گئے۔ ارے 13 برس کا نازک بدن، جہاں گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی، ہائے قاسم! مثال کیسے دوں کہ قاسم کا لاشا کیسے پامال ہوا؟ دے دو مثال، جیسے کوئی تازہ گلاب کا پھول پڑا ہو، اس پر آپ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں، گلاب کے پھول کی ایک ایک پنکھڑی کیسے الگ الگ ہو جاتی ہے۔ ارے گھوڑے! قاسم نے آواز دی، امو میرا سلام لو، میری مدد کو۔ کیا رے، کیا ٹوپے؟ حسین نے بھتیجے کی آواز سنی، حسین میدان کی طرف چلے۔ میرے لال کہاں ہو؟ میرے لال کہاں ہو؟ میرے قاسم کہاں ہو؟ میرے بچے کہاں ہو؟ حسین آواز دے رہے مگر قاسم کا کوئی جواب نہیں آتا۔ ایک بتا حسین نے طرف پہ کہا، قاسم تمہیں حسین بلا رہا ہے، کہاں ہو بتاؤ۔ روایت کہتی ہے اتنا کہنا تھا، ارے میدان کربلا میں کہیں سے پسلیاں اٹھی، کہیں سے سر بلند ہوا، کہیں سے ہاتھ اٹھا، اے آقا، اے میرے امو، ایسے ہی رویا جاتا ہے۔ تبرک لائیے، ایک لمحہ رک جائیے، ایک لمحہ میرے بچوں، ایک لمحہ رک جاؤ، ایک جملہ کہہ لینے دو، اس کے بعد جتنا جی چاہے پرسہ دیجیے گا۔ حسین آئے، کہاں ہو قاسم؟ کہاں ہو میرے بچے؟ اے بی بی ام فروا، کنیزوں کا پرسہ لو۔ اے میرے مولا حسین، غلاموں کا پرسہ لو۔ اے عباس علمدار، اپنے شاگرد کا پرسہ لو۔ روایت کہتی ہے میدان میں کہیں سے پسلیوں کے ٹکڑے بلند ہوئے، امو میں یہاں ہوں، کہیں سے سر بلند ہوا، امو میں یہاں ہوں، کہیں سے ہاتھ کے ٹکڑے بلند ہوئے، امو میں یہاں ہوں۔ اکیلا لاشا ہے جو کئی جگہوں سے اٹھا۔ حسین نے رداء اتاری، خاک کربلا پر بچھائی، آگے بڑھے، کہیں سے یہ ٹکڑا، کہیں سے یہ ٹکڑا، کہیں سے یہ ٹکڑا، کہیں سے یہ ٹکڑا، رداء میں رکھا، گٹھڑی بنائی، کندھے پر رکھی، لے کے چلے۔ فروا کو بلایا گیا، فروا سمجھتی تھی لاش آئے گی، گٹھڑی رکھی بھی دیکھی، ماں نے بس اتنا کہا، بیویوں یہ تو بتاؤ سرہانہ کدھر ہے؟ ارے میں کیسے لپٹوں اپنے لال سے؟ واہ غربتہ، واہ مظلومہ، واہ حسینہ۔